ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی عزت کے لائق علماء کرام، مسجد حاضہ کی انتظامیہ، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ کافی دیر کے بعد آپ حضرات کے ساتھ دوبارہ مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ جمع ہونا اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، کل قیامت کے دن ہماری نجات کا اس مجلس کو ذریعہ بنا دے۔ ہمارے نہایت ہی خطیب پاکستان، ہرد العزیز خطیب پاکستان حضرت مولانا حنیف عاجز صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی بڑے خوبصورت انداز میں آپ سے گفتگو فرما رہے تھے اور بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے بتلائی ہیں۔ ان کے بعد جو ہے میرے جیسے طالب علم کی گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خطیب ہیں، بہت بڑے واعظ ہیں اور بہت ہی پیارا انداز ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ ان کی باتیں جو ہے وہ سنی ہیں۔ تو ایسے خطاب کے بعد میں جیسے طالب علم کی گفتگو کرنا ویسے ہی مجھے مناسب نظر نہیں آ رہا، لیکن حکم دیا گیا ہے، حکم کے تحت جو ہے وہ چند ایک کلمے کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ طالب علم ہوں تو طالب علموں سے ہی میرا واسطہ رہتا ہے، ہماری گفتگو کوئی خطیبانہ ادیبانہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو طالب علموں کی طرح، اسٹوڈنٹ کی طرح سبق یاد کر کے وہ سبق سنا دیتے ہیں، تو وہ سبق جو ہے وہ اپنے لیے بھی چلو دوبارہ یاد دہانی ہو جاتی ہے اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی اس سبق کے مطابق عمل کرنا چاہیے، سننے والے کو بھی رغبت ہو جاتی ہے کہ چلو وہ بھی عمل کر لے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو ایک چھوٹا موٹا سبق یاد کیا ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ تو شیخ محترم نے جو بات شروع کی تھی میں اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی موضوع پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو جلدی کرو، تیزی کرو، دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی جانب، مغفرت کی جانب اور جنت کی جانب، وہ جنت جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر ہے، اس کی لمبائی کا کوئی علم نہیں، لمبائی اللہ نے نہیں بتلائی، چوڑائی بتلائی ہے، اور چوڑائی کا ہمیں بھی کوئی علم نہیں۔ چوڑائی بتلا تو دی کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر ہے، اس جنت کے لیے ذرا کوشش کرو،
اور وہ کتنی چوڑائی بنے گی ہمیں نہیں معلوم. ایک آسمان کتنا بڑا ہے، دوسرا کتنا بڑا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین سے لے کر آسمان دنیا تک کوئی 500 سال مسافت کا فاصلہ ہے. تیز ترین سواری اگر سفر کرے تو 500 سال لگتے ہیں زمین سے لے کر پہلے آسمان تک جانے میں، اور اتنا ہی فاصلہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا، اور اتنا ہی پھر تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے اور ساتویں کا. یہ تو درمیان کا فاصلہ ہے، لیکن یہ آسمان کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے، زمین کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا اس جنت کے لیے کوشش کرو جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر ہے. اعدت للمتقین، وہ متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ینفقون فی السراء، وہ پرہیزگار جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. آپ توجہ میری طرف رکھیں، میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ میں تو طالب علم ہوں، سبق سناؤں گا. سنیں گے تو سبق کا کوئی پتہ چلے گا، نہیں سنیں گے تو شعر مجھے نہیں آتے. میں خطیب نہیں ہوں، مجھے اس کا بالکل اعتراف ہے. مجھے سر لگا کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، میں شعر نہیں پڑھ سکتا، ادیبانہ گفتگو نہیں کر سکتا. سادہ سا ترجمہ ایسے ہی باتیں میں نے کرنی جیسے طالب علم سبق سناتا ہے. آپ توجہ رکھیں گے، سنیں گے تو سمجھ آئے گی، نہیں سنیں گے تو نہیں سمجھ آنے، اور نہیں سنیں گے تو مجھ سے سنایا بھی نہیں جائے گا. آپ جب محسوس کریں کہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ثقیل ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، ہم نہیں سننا چاہتے، مجھے اشارہ کریں، میں انشاءاللہ بس کر دوں گا. مجھے کوئی تقریر آئی نہیں ہوئی کہ میں نے ضرور وہ کر کے جانی ہے، اگر نہ کی تو رات کو کھانا ہضم نہیں ہوگا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ توجہ کریں گے تو میں سبق سناؤں گا، نہیں کریں گے تو میں یہیں پہ بس کر دیتا ہوں. اس لیے باہر والے بچوں کو بھی خاموش کروا دیجئے، اگر نہیں خاموش ہوتے ان کو باہر نکال دیجئے. تو آپ لوگ جو ہے وہ توجہ ہماری طرف رکھیں. یہ میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کا ترجمہ کیا ہے. ہم میں سے آج کی دنیا میں ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ محبت کرنے والا کون ہے، یہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبت میں چند شعر پڑھ لیے جائیں تو محبت کا حق جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. میں آپ کی نعت پڑھتا ہوں، جی مجھے بڑی محبت ہے. میں آپ کا نام لیتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے. ٹھیک ہے، نام لینا بھی محبت کا کچھ اظہار ہے، شعر پڑھنا بھی محبت کا کچھ اظہار ہے، لیکن اصل محبت یہ نہیں ہے. اصل محبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے، ان کی اداؤں کو ہم پسند کریں اور ان کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے تو ہماری ان سے کوئی محبت نہیں. آج دنیا میں کوئی کسی کھلاڑی سے محبت کرتا ہے تو بالوں کا سٹائل اس جیسا بنا لیتا ہے، کپڑے پہنتا ہے تو اس جیسے پہن لیتا ہے، چلتا ہے تو اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کی نظر میں برا ہی کیوں نہ ہو. کتنے ہی لوگ یہ بالوں کا کھوتا کٹ اور کولا کٹ بنا لیتے ہیں، اپنی طرف سے وہ بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا خوبصورت بنا لیا، لیکن یہ کھوتا کٹ اور کولا کٹ یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. تو محب جو ہے اپنے محبوب کی اداؤں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج کی مختصر سی گفتگو میں ہم نے جائزہ یہ لینا ہے، کیا ہم بھی اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ 2 آیتیں ہیں،
ان آیتوں کی روشنی میں ہم بات کو آگے چلائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی بخشش کی جانب جو ہے وہ دوڑو، جلدی کرو، معافیاں مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا عمل تھا، یہ حکم سب کے لیے، وَسَارِعُوا، اے نبیو، اے ولیو، اے شہیدو، اے نیک لوگو، اے برے لوگو، سارعو، تیزی کرو، جلدی کرو، آؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافیاں مانگی؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ انی لا استغفر اللہ اکثر فی الیوم من 100 مرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ وہ ہستی جس کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے سونے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ پھر بھی ہر دن جو ہے وہ 100 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، سجدے میں پڑھ جاتے، تہجد میں آپ سجدے میں پڑھ جاتے تو یہی دعا مانگتے، اللہم اغفر لی ما قدمت، یا اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے پہلے کیا ہے، وما اخرت، اور جو میں نے پیچھے کیا ہے، وما اسررت، اور جو میں نے چھپ کر کیا ہے، وما اعلنت، اور جو میں نے سب کے سامنے کیا ہے، وما انت عالم بھی منی، یا اللہ جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے میرے تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم بھی معافی مانگتے ہیں؟ ہم معافی نہیں مانگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو بہت زیادہ ہے، جنت بھی ہم چاہتے ہیں، اللہ کی جنت بھی لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معافی مانگو۔ موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے، یہاں سے آواز نکلنے سے پہلے پہلے، سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے معافی مانگ لو تو معافی مل جائے گی، نہیں مانگو گے تو نہیں مل۔ اگر یہاں سے آواز نکلنا شروع ہو گئی تو پھر معافی نہیں۔ فرعون کو جب غوطے آنے لگے پانی میں تو کہنے لگے یا اللہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب پہلے ساریاں نافرمانیاں کرتا رہا، موت کو جب اپنے سامنے دیکھ لیا ہے اب توبہ کرنے کا اور معافی مانگنے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، یہ موت آنے سے پہلے۔ اور موت کب آنی ہے کسی کو کوئی معلوم؟ جتنے بھی لوگ ہیں نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، سچ بولا کرو، اچھا کر لیں گے، کر ہی لینا، میری شادی ہو جائے پھر کیا کروں گا، مجھے حج کر لینے پھر کیا کروں، مجھے عمرہ کر لینے پھر کر لیا کروں گا۔ فرمایا نہیں، منٹ کا پتہ نہیں چلتا، سیکنڈ کا پتہ نہیں چلتا کہ اگلے لمحے جو ہے وہ ابھی ہمارے ساتھ بیٹھا تھا اور اب جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہوگا۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ موت کب آ جانی ہے کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ کسی نے نماز چھوڑی ہے اللہ سے معافی مانگ لے، کسی نے جھوٹ بولا ہے اللہ سے معافی مانگ لے، کسی نے غیبت کی ہے اللہ سے معافی مانگ لے، کسی نے کسی کا مال چرایا ہے اللہ سے معافی مانگ لے، کسی نے ڈاکہ مارا ہے تو معافی مانگ لے، کسی نے ناجائز زمین پہ قبضہ کیا ہے تو معافی مانگ لے، کسی نے بہن بھائی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ کیسے معافی مانگ لے؟ جیسے ہم مانگتے ہیں؟ نہیں، تسبیح پکڑی ہوئی ہے، استغفر اللہ 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 استغفر اللہ، 2 تسبیحیں پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 4، میں نے 4 مولوی صاحب تسبیحیں پڑھی ہیں، اور صبح تسبیحیں پڑھ لی ہیں، دکان پہ بیٹھا ہے اور ڈنڈی مار کے سودا دیے جا رہے ہیں، کلو کا 3 پاؤ تول تول کر جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ کہتا جی میں نے استغفار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس استغفار کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے 5 تسبیحیں پڑھی ہیں اور رشوت بھی کھائے جا رہا ہوں، سود بھی لیا جا رہا ہوں، لوگوں سے زیادتی بھی کیے جا رہا ہوں، ظلم بھی کیے جا رہا ہوں، میں ماؤں بہنوں کی غیبت بھی کیے جا رہا ہوں، الزام تراشی بھی کیے جا رہا ہوں اور تسبیحیں بھی پڑھی جا رہا ہوں۔ ایسی تسبیحوں کا استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ
میری آج عصر کی نماز ضائع ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے بڑا ظلم کیا ہے، اپنی ذات پہ بہت ظلم کمایا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یا اللہ میری پیشانی پسینے سے بھر گئی ہے، میں انتہائی شرمندہ ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ساری زندگی میں اپنی اس نماز کو دوبارہ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ یا اللہ آج بھی میں نے قضائی دے لی ہے، اور کل سے میں کوشش کروں گا کہ پھر مرنے تک جو ہے دوبارہ میری نماز کی قضائی نہ ہو، میں اپنے وقت پہ اس کو ادا کروں۔ یہ توبہ ہے۔ یا اللہ میں نے سود پہلے لیا تھا، لیکن آج میں نے توبہ کر لی، آج کے بعد سود کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ رشوت لی تھی، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں نے کسی کے پیسے مارے تھے، وہ واپس کر دیے، آج کے بعد کسی کے پیسے نہیں ماروں، ایک پائی بھی کسی کی نہیں ماروں گا۔ یہ توبہ ہے۔ تسمیہ پڑھ لینا توبہ نہیں ہے، اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی بخشش کی جانب۔ اللہ بڑا معاف کر دینے والا ہے، لیکن کن لوگوں کو؟ جو پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ جو پکی اور سچی توبہ نہیں کرتے، اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرتا۔ نہ جی بس اے فلم دیکھ لین دیو، پھر میں توبہ کر لیں، مجھے یہ ڈرامہ دیکھ لینے دے، پھر میں نے توبہ کر لینی، بس مجھے شادی ہو جائے پھر میں نے داڑھی رکھ لینی۔ کیوں؟ آپ کو گارنٹی ملی ہے کہ شادی تک آپ کی زندگی ہے؟ آپ کو گارنٹی ملی ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد تک آپ کو زندگی مل جائے گی؟ انسان جس حالت پہ فوت ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر انسان غلط کام کر رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، تصویریں دیکھ رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، اسی حالت میں موت آ گئی تو کل قیامت کے دن اسی حالت پہ اٹھایا جائے گا۔ موت بھی انہی لوگوں کو اچھی آتی ہے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ جو نمازیں پڑھتا ہے، سجدے میں موت اسی کو آتی ہے، رکوع میں موت اسی کو آتی ہے۔ جو سگریٹ پیتا ہے اس کو موت بھی سگریٹ پیتے ہوئے آتی ہے۔ جو گانے سنتا ہے موت اس کو گانے سنتے ہی آتی ہے۔ جو گانے گاتا ہے موت اس کو گانے گاتے ہوئے آتی ہے۔ اس لیے جو آدمی برائیاں کیے جا رہا ہے اور اللہ سے توبہ نہیں کرتا، وہ کسی خیر کی توقع نہ رکھے۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی طرف واپس پلٹ آتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، ان کے لیے جو ہے وہ معافی ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں اللہ بڑا معاف کرو تجھے جو مرضی کرنا کری کرو بھی، اور اللہ معاف بھی کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کو معاف کرتا ہے، کر رہا ہے، کرتے ہوئے یاد آ گیا، یا اللہ اوہ یہ تو کام غلط تھا، وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے، وہیں پہ باز آ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا بھی نہیں، پھر اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگتے ہیں۔ ہم کر بھی لیتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے رونے کا ایک آنسو کا قطرہ جو ہے وہ بھی نہیں گرتا، شرمندگی بھی نہیں ٹپکتی چہرے پہ۔ وہ بخشا جائے گا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، وہ بھی کرتا ہے، میں نے کر لیا تو کون سا کام ہے؟ وہ رشوت لیتا ہے، میں نے کھا لی تو کیا ہوا؟ وہ سود لیتا ہے، میں نے لے لیا تو کیا ہوا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر ایسے بندے کو معافی کی توقع جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگوں اس جنت کے لیے دوڑو جس کے اللہ نے فرمایا کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کتنی بڑی جنت ہے وہ؟ اتنی بڑی جنت ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا بندہ، اللہ کہیں گے جا بندہ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا یا اللہ جنت میں جگہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کیا چاہیے؟ مانگو جو چاہیے۔ وہ مانگے گا، کہا اور مانگو، پھر مانگے گا، وہ تھک جائے گا، اللہ کہیں گے اور مانگو، وہ پھر تھک جائے گا، پھر کہے گا مانگو۔ وہ مانگ کر جب تھک جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس سے 10 گنا میں نے تمہیں اور عطا کیا۔ یہ آخر میں جنت میں داخل ہونے والا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اے میرے بندے، جتنی دنیا میں حکومت ہے، اگر تجھے اتنی حکومت اور مملکت اور دولت اور زمین دے دی جائے تو راضی ہے؟ کہتا ہے یا اللہ مذاق نہ کر،
اتنی جتنی دنیا میں ہے سب سے آخر میں داخل ہونے والا؟ کہا ہاں۔ کہا یا اللہ پھر کیوں نہیں راضی ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ 10 گنا میں نے اس سے بڑھا کر تجھے دے دی۔ یہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ جو اولین اور 70,000 یا 70,000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ لوگوں کی ایک گٹھ ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، اس جنت کی طرف دوڑو، اس زمین کی طرف نہ دوڑو۔ ایک ایک روپیہ کسی کا مارنے والوں، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، لمبائی کا کوئی پتہ نہیں لمبائی کتنی، اور وہ کتنی بڑی جنت ہے۔ 100 سال تک ایک درخت کی انسان تیز رفتار گھوڑے پر مسافت طے کرتا رہے گا، 100 سال ختم ہو جائیں گے، درخت کی مسافت جو ہے وہ طے نہیں کر سکے گا۔ اتنی بڑی جنت، اس کے لیے فکر ہی کوئی نہیں، 1 روپے کے اوپر انسان مر جاتا ہے اور بندے مار دیتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، نبی سے پیار مجھے بڑا ہے، 1 روپیہ جنت کی خاطر جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار۔ کہا لوگوں وہ جنت ہے کیسی ہے؟ فرمایا ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ نعمتیں کیسی ہیں، کسی کان نے وہ نعمتیں سنی نہیں ہے، کسی دل کے اوپر وہ خیال ہی نہیں آیا وہ جنت کیسی ہے۔ وہ جنت وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا، اس میں پھل دیے جائیں گے متشابہ پھل، دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، نام دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، شکل و صورت تھوڑی بہت دنیا جیسے ہوگی، لیکن اصل تصور جو ہے وہ اس دنیا میں رہ کر انسان اس کا نہیں کر سکتا۔ انسان ایک جگہ میں رہتا ہے اور ایک ہی قسم کی چیزیں کھاتا ہے تو اکتا جاتا ہے۔ روسٹ بنا ہوا گوشت بکرے کا روزانہ کھائے، 2 ٹائم کھا لے گا، 3 ٹائم کھا لے گا، چوتھے ٹائم پہ کہے گا نہیں میں نے نہیں کھانا، بس اک گیا نہیں جی چاہتا، دال لے کر آؤ، سبزی لے کر آؤ۔ جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں، انسان ایک نعمت کو استعمال کرے گا تو کہے گا یا اللہ اتنی مزیدار، شاید تو نے لطف اور مزے کی انتہا اس میں بھر دی ہے، اس کے بعد اس کے آگے جو ہے وہ اتنا زیادہ مزہ کسی اور چیز میں ہو ہی نہیں سکتا، کسی اور چیز میں ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہی نعمت دوبارہ استعمال کرے گا اور وہ پہلے سمجھ چکا ہوگا کہ یہ میں نے کھا لی ہے اور مزہ اخیر ہو چکا ہے، دوبارہ کھائے گا وہ مزہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو مزہ آئے گا اور لطف آئے گا، سے 12 تیسری مرتبہ استعمال کرے گا تو اس سے بھی زیادہ مزید مزہ آئے گا۔ جنت کی نعمتیں استعمال کرتا جائے گا اور لطفوں سے دوبالا ہوتا جائے گا، کبھی لطف نہیں ختم ہوں گے، انسان جو ہے وہ جو چاہے گا کرتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ جنت کی نعمتیں لازوال ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہوگا اے میرے بندے جاؤ میں تمہیں جنت دے دی ہے، آج خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تم بیمار نہیں ہوگے، تم تندرستی رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا، بال سفید نہیں ہوں گے، آزاد جواب نہیں دیں گے، جسم میں راشا اور کپکپی طاری نہیں ہوگی، آج کے بعد تو نوجوان ہی رہے گا، 30 سال کا 33 سال کا، اور آج کے بعد جاؤ میں سب سے بڑا اعلان کرنے والا ہوں، میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، کبھی تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا میں تم بغاوتیں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، میں ناراض ہو جاتا تھا، تم گناہ کرتے تھے میں ناراض ہو جاتا تھا، مجھے غصہ آتا تھا اور میں بہت شدید غضب میں آ جاتا تھا، میرے عذاب نازل ہوتے تھے، کبھی کورونا، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی طاعون، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے عذاب۔ میں نے پہلی قوموں کو ایک ہی عذاب سے پوری کی پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ تم نے نافرمانی کی اور میں نے اپنا عذاب نازل کیا اور تباہ و برباد کر دیا، میں نے نہیں چھوڑا۔ لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہوں، آج کے بعد میں تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ فرمایا لوگوں اس جنت کے لیے دوڑو، اور لوگوں چند روپوں کی خاطر نہ دوڑو، اپنی زندگیاں تباہ نہ کرو، 2 بلشتوں کی زمین کے لیے نہ لڑو، تھوڑے سے مال کے لیے نہ لڑو،
بہن بھائیوں کی عزتوں کے اوپر ڈاکے نہ ڈالو، اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، جس جنت کی چوڑائیاں جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وہ جنت ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں آؤ، کوئی نعمت تو نہیں چاہیے؟ کہیں گے یا اللہ کون سی نعمت؟ اس جنت میں ہر نعمت موجود ہے، ہمیں اتنی آزادی ہے اور اتنی عیش ہے کہ ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے، یا اللہ اب تیری کون سی نعمت باقی ہے؟ کہا نہیں جنتی آؤ، ایک نعمت اور تمہیں دیتا ہوں، ایک اور دیتا ہوں۔ جنتی پریشان ہو جائیں گے، کون سی نعمت باقی ہے؟ جنت میں سب کچھ تو موجود ہے، حوریں ہیں، غلمان ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، ہر وہ چیز جس کی ہم خواہش کرتے ہیں وہ جنت میں ہے۔ فرمایا نہیں ابھی ایک اور چیز ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب کروائیں گے۔ دعا کیا کرو یا اللہ اپنا دیدار ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں بنانے والا، کوئی بلڈنگ بندہ دیکھتا نا خوبصورت، یہ بڑا محل بڑا خوبصورت بنا ہے، پوچھتا ہے بار بار یہ کس نے بنایا؟ کون ہے بنانے والا؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح ذرا وہ کون ہے۔ کوئی بھی عمدہ چیز ہم دیکھتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بہت پیارا خوبصورت، بڑی گول مٹول آنکھیں، ناک، چہرہ، رنگ سرخ و سفید، بال بڑے خوبصورت نیلے براؤن سے، آنکھیں نیلی نیلی سی، انسان دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اتنا پیارا بچہ۔ اور آج کی دنیا میں تو ہر انسان موبائل موجود ہے، تصویر پکڑتا ہے، اپنا سٹیٹس لگا لیتا ہے، اس کی اپنی تصویر اس کے اوپر لگا لیتا ہے کہ یہ تصویر مجھے بڑی پیاری ہے، یہ بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، اپنے بچوں کو دکھاتا ہے، دیکھو یہ کیسا ہے۔ اور وہ بچہ دنیا میں، اس دنیا کے حسنوں میں سے معمولی سا اس کو حسن دیا گیا، ہزارواں نہیں لاکھواں کروڑواں حصہ جو ہے اس کو حسن کا دیا گیا۔ دنیا میں کتنا حسن پڑا ہے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ذرا تصور کیجئے وہ رب جس نے اس بچے کو خوبصورت بنایا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے یہ ساری خوبصورت کائنات بنائی ہے، رنگا برنگ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، ریگستانوں میں چلے جاؤ، دریاؤں میں چلے جاؤ، باغوں میں چلے جاؤ، اتنی خوبصورتی دنیا میں نظر آتی ہے۔ یہ تو کوئی خوبصورتی نہیں، ان کو بنانے والا وہ ذات جو ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہے۔ ذرا تصور کرو، انسان پانی کے ایک معمولی سے قطرے سے پیدا ہو، کہاں انسان جمع ہوا خون بن گیا، لوتھڑا بن گیا، کہاں ایک خون کا گوشت کا ٹکڑا بن گیا، اور کہاں اس میں پھر ہڈیاں لگ گئی، پھر اس میں جسم کے اندر جو ہے وہ نالیاں لگ گئی، پتہ نہیں کتنی لمبی طویل نالیاں ہیں اور کتنی بریک بریک وینے ہیں، دل کے اندر وینے ہیں، دماغ کے اندر وینے ہیں، آنکھوں کے اندر وینے ہیں، پتلیوں کے اندر وینے ہیں۔ کہتے ہیں کتنے ہزاروں کلومیٹر کے اندر جو ہے یہ وینے بنتی ہیں، اتنی لمبی۔ انسان کے اندر جو ہے اتنا عجیب و غریب قسم کا نظام اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا، کہاں سے؟ پانی کے ایک قطرے سے۔ آنکھیں بنا ڈالی، خوبصورت ناک بنا دیا، خوبصورت کان بنا دیا، دھڑکنے والا دل بنا دیا، اعضاء دے دیے۔ الغرض انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، کہاں سے بنایا؟ دنیا میں کوئی مائی کا لال جا نہیں بنا سکتا۔ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا موسیٰ کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے چلو قتل نہ کرنا، اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لے گا۔ اپنے گھر میں اپنے لیے بیٹا نہیں پیدا کر سکا۔ وہ مالک وہ کتنا خوبصورت ہوگا، دنیا میں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ فرمایا لوگوں وہ جنت کی طرف دوڑو جس میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ جنتی جب دیدار کریں گے تو حیران رہ جائیں گے، وہ کہیں گے جنت کی نعمتوں کی تو اللہ کے دیدار کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جنت کی تمام نعمتیں اللہ کے دیدار کے مقابلے میں ماند ہیں، حقیر ہے۔ جنت کی نعمتوں کی رونق ہی اللہ کے دیدار کے ساتھ ہے۔ جب دیدار ہوگا جنتیوں کا نور اپنا چہرہ منور ہو جائے گا، جنت ساری روشن ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کسی مزید نعمت کا جو ہے وہ مطالبہ نہیں کریں گے اور محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی جنت ہوگی، نعمت ہوگی۔ فرمایا لوگوں اس جنت کے لیے دوڑو، اس جنت کے لیے دوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے لیے دوڑتے تھے۔
اس جنت کے لیے کوشش کرتے تھے. ہم بھی دوڑتے ہیں, پیار ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, محبت ہے, اور بڑے عجیب و غریب قسم سے محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں. کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, لیکن اصل محبت وہ یہ ہے کہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا اس طریقے کو اختیار کرو تاکہ جنت مل جائے. آئیے, وقت بہت تھوڑا ہے, میں اختصار کے ساتھ ایک دو مثالیں ذکر کریں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوٹھی میں داخل ہوئے, آپ کے محل میں داخل ہوئے, آپ کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے, آپ کی بیٹھک میں داخل ہوئے, آپ کے بیڈ روم میں داخل ہوئے. وہی بیڈ روم اور وہی ڈرائنگ روم, وہی بیٹھک تھی, اس میں داخل ہوئے. قربان جائیے, کیا دیکھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک چادر جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے, ایک چادر بس, نیچے بھی اوپر بھی ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے, اور کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی اس کے اوپر آرام فرما رہے. اور آپ اٹھ کر بیٹھے, پنڈا جسم مبارک, آپ کی کمر مبارک, کپڑا نہیں تھا, چٹائی کے ساتھ لگنے کی وجہ سے, کھجور کے پتوں کی چٹائی سخت ہوتی ہے, نوکیلے ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں پتے, وہ جسم کے اندر کھبے ہوئے تھے اور اس کے جسم مبارک کے اوپر نشان بنے ہوئے تھے. اللہ اکبر. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے آپ کے بیڈ روم میں نظر دوڑائی, مجھے ایک طرف ایک چھوٹا سا کچے چمڑے کا مشکیزہ جو ہے وہ نظر آیا, پانی کے لیے, کوئی اعلیٰ کوالٹی کا نہیں تھا, ہلکی سی کوالٹی کا چمڑا تھا, اس کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا. کہتے میں نے وہ مشکیزہ دیکھا. پھر میں نے نظر دوڑائی تو مجھے ایک جگہ پہ چھوٹا سا ایک تھیلا نظر آیا, اس میں کوئی 2 کلو کے قریب, 2.5 کلو کے قریب جو ہوں گے, پسے ہوئے بھی نہیں, ثابت جو پڑے ہوئے تھے. پھر میں نے نظر دوڑائی تو ایک طرف مجھے کیکر کے چھلکے پڑے ہوئے نظر آئے, اتنے سے کیکر کے درخت کے چھلکے پڑے ہوئے نظر آئے. چھلکے پرانے زمانے میں یہ ہماری چمڑے کی کھالیں جو ہوتی ہیں گائے وغیرہ کی, بکرے وغیرہ کی, ہم نمک وغیرہ لگاتے ہیں اور کیمیکل لگاتے ہیں اس کی اسمیل اور بو کو دور کرنے کے لیے, وہ کیکر کے چھلکوں کو پانی میں گرم کر کے اس کے ذریعے سے چمڑے کو دھوتے تھے اور اس کی اسمیل کو دور کرتے تھے. اس کام کے لیے چمڑے استعمال کرتے تھے. کہتے مجھے وہ تھوڑے سے کیکر کے چھلکے نظر آئے. حضرت عمر بیان کرتے, کہتے ہیں میں نے دوبارہ نظر دوڑائی, مجھے ان 4 چیزوں کے علاوہ مجھے 5ویں چیز کوئی وہاں پہ نظر نہیں آئی. میں نے یہ ماجرا دیکھا تو برداشت نہ کر سکا, میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کوٹھی میں, بلڈنگ میں کھجور کے پتوں کی چٹائی, کیکر کے چھلکے, 2 کلو 2.5 کلو جو, ایک پرانا سا چھوٹا سا ہلکا سا چمڑے کا بنا ہوا مشکیزہ, بس اور کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا عمر یبن الخطاب ما یبکیک, خطاب کے بیٹے کیوں روتے ہو, کیا پریشانی ہے, مجھے بتلاؤ, تمہاری پریشانی میں دور کرتا ہوں. قربان جائیے, کہا سرکار رو ہی تو کیا کروں, کیسر و کسرا کے بادشاہ بڑے بڑے عالی شان محلوں میں زندگیاں بسر کرتے ہیں, بڑے عالی شان بیڈ روم ہیں, کرسیاں ہیں, صوفے ہیں, اور باغات ہیں, نہریں ہیں, خادم ہیں, نوکر ہیں, چاکر ہیں, دن رات ان کے پاس سکون ہی سکون ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سید الاولین والآخرین, خاتم النبیین, امام الانبیاء, دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں ساری کائنات کے تاجدار, آپ کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے, بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہے, اور گھر میں 3 یا 4 چیزوں کے علاوہ 5ویں چیز نہیں ہے. میں رو نہیں تو اور کیا کروں, میرے پاس رونے کے علاوہ ہے کیا ہے. قربان جائیے, میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا, عمر اس میں پریشان ہونے والی بات کون سی, اس میں گھبرانے والی بات کون سی, تو خامخواہ پریشان ہو گیا ہے. آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں.
یہ بات میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ نے کیا بات کہی۔ آپ نے فرمایا عمر اما ترضى ان تکون لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، عمر اس بات پہ راضی نہیں ہے، یہ دنیا ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے، ہمارے لیے یہ آخرت میں رکھی ہے۔ میں چاہوں اللہ سے دعا کروں وہ دودھ اور شہد کی نہریں ابھی چلا دے میرے پاس، یہ مکے مدینے کے پہاڑ سونے کے بنا دے، میرے پاس دائیں بائیں باغ ہرے بھرے کھیت بنا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتا دنیا میں گم ہونا۔ اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے آخرت میں بنا تیار کر رکھی ہیں، یہ دنیا ان کے لیے۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کریم کبھی کسی کافر کو پانی کا پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہ دیتے، ایک قطرہ بھی نہ دیتے، دنیا کی قدر و قیمت ہی کوئی۔ فرمایا لوگوں یہ مردہ بکری کا بچہ جو وقت سے پہلے پیدا ہوا اور مر گیا، اس کو کتنے کا خریدو گے؟ کہا یا رسول اللہ کتنے کا؟ ہم تو فری میں بھی نہیں لیں گے اس کو تو گھر میں بھی نہیں رکھیں گے، اٹھا کر باہر پھینکیں گے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا تو چمڑا بھی نہیں ہے جو کام میں آ سکے، اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ گری ہوئی۔ لمحہ فکریہ یہ ہے، میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نہیں گزار سکتے، ویسی شکل و صورت تو نہیں بنا سکتے، ایسا محل بنا لیں جیسا آپ نے بنایا تھا، ایسا بیڈ بنا لیں جیسا کہ آپ نے بنایا تھا، ایسی چٹائی خرید لیں جیسی چٹائی آپ نے لی تھی، یہ تو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، آج کے دور میں ناممکن ہے، نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ شدائی ہوگا کوئی، دیوانہ ہی ہوگا کوئی جو کرنے کی کوشش کرے، کہے گا کر لیتا ہوں میں، بہت مشکل ہے، ناممکن سی کیفیت ہے۔ لیکن یہ تو کر سکتے ہیں، جو چیزیں حاصل کرتے ہیں ان کو حلال طریقے سے تو لے لیں، ان کو حرام طریقے سے تو نہ لیں، ہمارے لیے آخرت میں ہے، چلو دنیا میں لے لو، سیدھے طریقے سے تو لو، حرام طریقے سے تو نہ لو۔ ہمیں محبت کا دعویٰ بھی بہت زیادہ ہے، اور چیزیں دنیا کی جو ہمارے لیے ہے ہی نہیں وہ ساری کی ساری ناجائز طریقوں سے جمع کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جنت کے حقدار ہم نہیں ہیں تو کوئی اور کون ہوگا، جنت ہماری نہیں تو کس کو ملے گی، جنت تو ہمارا انتظار کر رہی۔ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ نے مسلمانوں کو جنت میں بھیجنا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، اس کے لیے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت میں اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہیں، میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میرے پیچھے آؤ کوشش کرو اسی کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم لینے کے لیے آگے، علی بھی آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم دے دو، غلام دے دو، چکی پیس پیس کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں، تھک گئی ہوں، بڑی عمر ہو گئی ہے، نہیں کام ہوتا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ اس دنیا سے ہم نے کیا لینا ہے، تمہیں خادم سے بہترین تسبیح نہ بتلا دوں؟ رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی اس دنیا کو پسند نہیں کیا، اور ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں۔ مولوی صاحب میرا مکان نہیں بنتا، بینک سے قرضہ لے لوں، مولوی صاحب میری گاڑی نہیں بنتی، بینک سے سود پہ گاڑی لے لوں، موٹر سائیکل نہیں نکلتی لے لوں، اے سی نہیں چلتا سود کے اوپر جو ہے وہ قرضہ لے لوں۔ اس دنیا کو آپ نے فرمایا لینا ہی نہیں ہے، چلو لینا ہے تو کم از کم جائز طریقے سے تو لو، ناجائز طریقے تو استعمال نہ کرو، بہنوں بھائیوں کی جائیداد پہ ناجائز قبضے تو نہ کرو، 1-1 روپے اور 10-10 روپے کی خاطر بندے تو قتل نہ کرو، تب جا کر جو ہے وہ جنت ملے گی، وگرنہ جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بس کر دیں ٹائم تو ہو گیا، 10 منٹ پہ اذان ہونی ہے، 10 منٹ پہ اذان، 10 منٹ تک چلنے دیں، چلیے ٹھیک۔ ایک اور مثال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ گھر میں کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کام کرتے ہیں، اور تفصیل بتلائی، فرمایا کان فی خدمت اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے، اپنے گھر کے کام کاج میں ہوتے۔ اذا سمع الاذان قام الی الصلاۃ، یہ بھی محبت دیکھنے والی ہے۔ فرماتی گھر میں ہوتے، کام کاج کر رہے ہوتے، جو ہی کانوں میں اذان کی آواز پڑتی آپ گھر کو چھوڑ دیتے اور مسجد کے لیے نکل جاتے۔ ایک اور دوسری حدیث تو آپ نے کئی سن رکھی ہیں کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ لوگوں نماز کی حفاظت کرو، بنیادی ستون پہلا نماز کا ہے، اسی کے اوپر دار و مدار ہے سارے عملوں کا۔ اگر یہ خراب ہوگا تو سارے خراب، یہ صحیح ہوگا تو سارے صحیح ہو جائیں گے۔ زندگی کا آخری واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ ساری زندگی آپ نے گھر میں نماز نہیں پڑھی، بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھی، بغیر عذر کے۔ زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے۔ پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ اٹھے، غسل کیا، جانے لگے۔ کمزوری اتنی زیادہ تھی، غش کھا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پھر پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پھر غسل فرمایا، پھر اٹھے، جانے لگے تو پھر غش کھا کے گر گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر غسل فرمایا، پھر جانے لگے، پھر غش کھا کے گر گئے۔ اتنی نکاہت اور اتنی زیادہ کمزوری تھی، خواہش یہی تھی کہ میں مسجد میں جاؤں اور جا کر نماز پڑھوں۔ لیکن 3 دفعہ جب یہ معاملہ ہوا تو چوتھی دفعہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے، ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھاتے۔ پھر کچھ دن آپ بیمار رہے۔ ایک دن طبیعت میں کچھ تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا تو آپ نے لوگوں سے کہا مجھے سہارا دو، مجھے سہارا دے کر مسجد میں لے چلو۔ سہارا دیا ایک آدمی نے دائیں طرف سے، ایک نے بائیں طرف سے۔ کہتے ہیں ہم لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ اپنا پاؤں اٹھا کر آگے رکھ سکیں۔ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، آپ کے دونوں پاؤں زمین پہ لائنیں بنا رہے تھے۔ اس کیفیت میں آپ مسجد میں پہنچے اور مسجد میں پہنچ کر آپ نے نماز پڑھی، اور زندگی کا آخری پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اپنی ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے، لوگو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے کبھی نماز کو ضائع نہ کرنا، میرے پیچھے نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ صورتحال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے؟ جو ہی گھر میں اذان کی آواز سنتے ہیں کام کاج چھوڑ دیتے اور مسجد میں چلے جاتے۔ اور زندگی کے آخری ایام کا عمل یہ ہے کہ چلنے کی سکت نہیں ہے لیکن پاؤں گھسیٹ کر مسجد میں پہنچ رہے ہیں، اور جاتے جاتے آخری پیغام امت کو دے رہے ہیں، لوگوں نماز پڑھ لینا، لوگوں نماز پڑھ لینا، لوگوں نے پڑھ۔ اور ہماری کیفیت جنت چاہیے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لوگوں اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، دوڑو، جلدی کرو۔ اور انسان مسلمان جنت کا دعوے دار اور حقدار اور ٹھیکے دار، وہ کہتا ہے نہیں میچ لگا ہوا ہے، میچ بہت بڑا ہے، اللہ نہیں بڑا ہے۔ او فلم لگی ہوئی ہے، فلم بہت بڑی ہے، اللہ نہیں بڑا۔ ڈرامہ لگا ہوا ہے، ڈرامہ بہت بڑا ہے، اللہ نہیں بڑا۔ شادی اور خوشی اور غمی کی محفل لگی ہوئی ہے، بہت بڑی ہے، اللہ نہیں بڑا۔ سارے بڑے ہیں، اللہ نہیں بڑا۔ وہ کہتا اللہ بڑا، وہ کہتا نہیں، زبان سے کوئی نہیں کہتا، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو زبان سے کہتا اللہ نہیں بڑا، وہ کہتا اللہ بڑا، لیکن عمل سے ثابت کرتا ہے نہیں اللہ نہیں بڑا، باقی سب بڑے۔
جب ایسی کیفیت ہے، مائی اور بہنیں وہ بھی اپنے اپنے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، ایک نماز کا وقت گزر گیا، دوسری کا گزر گیا، تین تین چار چار اکٹھی ہو جاتی ہیں، سہیلی آ گئی اس کے پاس بیٹھی رہی، اس کی بھی نماز ضائع کر دی، اپنی بھی کر لی۔ ویسے ہم بڑی محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جنت کی بڑی طلب ہے، لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں، اللہ کی کوئی فکر نہیں، تو جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا، جنت میں جانا آسان نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ نے ہمیں سبق دیا، لوگوں جنت کے لیے جانا ہے تو نماز کی حفاظت کرو، اس کو وقت پہ ادا کرو۔ جو آدمی وقت گزرنے کے بعد جان بوجھ کر بغیر عذر کے نماز ادا کرتا ہے، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز جان بوجھ کے عصر کی نماز کا ٹائم ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وقت نکال دیا، سورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھتا ہے، فرمایا کوئی قضا، جان بوجھ کے ضائع کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہماری نمازیں تو پتہ نہیں ماؤں بہنوں کی بھی اور ہماری بھی کتنی اکٹھی ہو، ہم تو کہتے چلو کوئی بات نہیں، 2 رہ گئی 3 رہ گئی کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی دے دے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ بھی کر لے۔ ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، دوست احباب ہیں، بزرگ ہیں، زندہ ہیں، فوت شدگان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی معافی دے دے اور سب کو جنت کا وارث بنا دے۔